اپنے لیے دشمن ان میں کوئی اچھا نہیں ہے. آج تک آپ کو نظر آئے گا. عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں، سید الشہداء نے 5 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، حل من ناصر ینصرنا. چھٹے امام کی روایت ہے. اب آئیں ذرا جملے کو سنیے گا. آپ سب لوگ جو پچھلے سال سن چکے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ پچھلے سال یہاں پہ مجالس پیش کی تھی. میں مصائب تفصیل سے پڑھتا ہوں اور نہ مجھے خود ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے اگر مصائب نہ پڑھوں، یا رو لوں یا رلا لوں، تب اس کے بعد اطمینان محسوس ہوتا ہے. عزیزان گرامی، معال مجالس مصائب مجالس ہے. محاصل جو ہے، آئیں ذرا پرسہ پیش کریں گے. 2 ہستیوں کو جب بھی مجلس میں آئے تو 2 ہستیوں کو پرسہ پیش کرنا لازمی ہے جو وارث ہیں اس عزاداری کی. کون ہیں وہ 2 ہستیاں؟ پہلی ہیں جناب سیدہ اور دوسرے ہیں امام زمانہ. باقی تو سب کی عزاداری ہے. جو کربلا میں تھے ان کو تو آپ عزاداری کر رہے ہیں. ہر بیوی کی، ہر شہید کی، ہر اسیر کی، ہر شہید کی عزاداری ہے. ان 2 کو پرسہ ہے. آئیں ذرا پرسہ پیش کریں گے. جملے سنیں. میں نے تو بھی صرف ابتدا کی ہے، بہت سی آنکھوں میں پہلے ہی آنسو آ گئے ہیں. سنیں جملے. جناب سید الشہداء نے 5 مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب کہا نا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، تو پہلی مرتبہ میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ خود خداوند متعال نے کہا، حسین اگر آپ کہیں میں آزمائش ٹال دوں، کہ پروردگارہ اتمام حجت کر رہا ہوں، جو میں نے طفلی میں وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گا. میں فرار نہیں کرنا چاہتا ہوں شہادت سے. دوسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے دادا زین العابدین نے آواز دی. کیا آواز دی؟ کہ پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے. پوچھا بھتیجے تلوار کیوں چاہیے، عصا کیوں چاہیے؟ کہ تلوار اس لیے کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا. کر عصا؟ کہ عصا اس لیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. مسئلہ الہی تھی نا، امامت کا بچانا واجب تھا، اس لیے امام کو اتنی کمزوری تھی کہ نہیں امامت بچ جائے. کہا کہ پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، عصا لا دیجئے. سید الشہداء واپس آ کر بیٹا آپ پہ تعظیم بھی واجب نہیں ہے، آپ پہ جہاد بھی واجب نہیں ہے. اس وقت 2 جملے ایسے کہے جو ہم سے متعلق ہیں، اپنے شیعوں سے متعلق ہیں. مولا سجاد کہتے ہیں جب اس وقت میرے بابا آئے نا، جب میں تعظیماً کھڑا ہوا کہ نہیں آپ آرام کیجئے، اور مجھے دوبارہ اسی چٹائی پہ لٹایا، میرا دایاں بازو پکڑا، اسرار امامت سونپنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ سجاد میرے شیعوں سے 2 باتیں میری طرف سے کہہ دینا. اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی. اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ مظلوم کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي. میں رسول خدا کا وہ نواسا ہوں جس کو بڑی مظلومیت سے ذبح کیا گیا. جملے سنیں گے. اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا کہ اے سید سجاد میرے شیعوں سے کہنا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی. اے میرے شیعوں کاش تم سب کربلا میں موجود ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا. اجرکم اللہ. ابھی تو ابتدائی مصائب ہے. یہ دوسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو کہا 70,000 ملائکہ نازل ہوئے اور فرمایا کہا کہ اے سید الشہداء، اے حسین ابن علی، اے نواسہ رسول، اے علی کے فرزند، اللہ نے ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے، اگر ہماری مدد قبول فرمائے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں مولا نے کہا نہیں مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. کہا وہ سارے ملائکہ آج تک کربلا میں موجود ہیں اور حرم سید الشہداء کا طواف کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. اور ان کے اس طواف کا ثواب حسین کے رونے والوں کو ملتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنیں جملے. کہا پھر چوتھی مرتبہ کا حل من ناصر ینصرنا. تو کہا جب چوتھی مرتبہ کہا نا تو پھر جن آئے، ایک پورا گروہ آیا جنوں کا، جن میں زعفر جن بھی تھے. جعفر نہیں، زعفر جن. کہا یہ سب جن آئے. کہا مولا آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے. کہا نہیں میں بے بس نہیں ہوں،
لوگ کہیں گے حسین نے جنوں سے جنگ کروائی تھی. کہا میں بے بس نہیں ہوں, میں بے کس ہوں. بے بس وہ ہوتا ہے جس کا بس نہ چلے. کہا وہ امام بھی کیسے جس کا بس نہ چلے؟ کہا بے کس ہوں جس کا کوئی نہیں ہے. پیش کروں جملے. کہا 5ویں مرتبہ کا حل من ناصر ینصرنا. جب 5ویں مرتبہ کہا نا تو اس کے ساتھ کچھ اور جملے کہے. کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ سید الشہداء کے خیموں سے بلند آواز سے رونے کی آواز آئی. جیسے رونے کی آواز آئی نا بیویوں کے, تو خود سید الشہداء واپس آئے خیمے میں. کہا زینب کیا بات ہے, بیویاں کیوں صبر نہیں کر پا رہی ہیں؟ ابھی میں زندہ ہوں. کہا بھیا جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا, تو علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا. ہر دفعہ ایک نیا اثر ہوا. عزیزان گرامی, میں چند جملے جناب علی اصغر کی شہادت کے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا کیونکہ جانتا ہوں یہاں لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. جس طرح سے آپ رو رہے ہیں یہاں پہ کوئی بے ہوش ہو جائے گا. پچھلے سال بھی 2-3 مرتبہ بے ہوشی ہوئی, اس لیے میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, لیکن جملے سنیں گے عزیزان گرامی. سید الشہداء آئے خیمے میں, کہا کہ رباب ذرا اصغر کو مجھے دے دو, میں اس کو پانی پلا لاؤں. ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی سن رہی تھی کہ اصغر پانی پینے جا رہے ہیں. بچی کھڑی ہو گئی. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ سید الشہداء نے کہا رباب ذرا دوسرے خیمے میں تشریف لے جائیے. ایک زمین پہ سفید رنگ کا کپڑا بچھایا, جناب علی اصغر کو کپڑے پہ بچھایا اور فوراً کپڑے کو تہ دینا شروع کی جیسے کفن پہنایا جاتا. جناب علی اصغر کو اٹھایا اور اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا. جب حضرت مختار بدلے لے رہے تھے نا, تو انہوں نے ہر قاتل سے سوال کیا جس کو زندہ گرفتار کیا, بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا, اور اس کو پھر وہی سزا دی جو اس نے جرم کیا تھا. ایک سے سوال کیا بجدل سے, تو نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا. پوچھا ملعون تو نے انگلی کو کیوں کاٹا؟ کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا, اتر نہیں رہی تھی, میں نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹا. بس میں ایک ایک کر کے پوچھتے جاتے تھے. کہا ابو خلیق تمہیں کبھی رونا آیا میدان کربلا میں؟ کہا ایک ایسا موقع تھا, سارا مصائب چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا ایک ایسا موقع تھا اے مختار جہاں میں تو کیا ساری فوج اشقیاء رخ پھیر پھیر کے رو رہی تھی. جناب مختار نے پوچھا کہ کون سا موقع تھا؟ کہ جب حسین ایک ننھے سے بچے کو لے کے آئے, کہ جب ابا کے دامن میں چھپا کے لا رہے تھے, سارے اشقیاء سوچ رہے تھے حسین قرآن لا رہے ہیں, اب قرآن کا واسطہ دیں گے. کہ ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا, کہ تمہارے نزدیک اگر جرم کیا تو میں نے کیا ہے نا, میں مجرم ہوں, میں بیعت نہیں کر رہا, بیعت میں نے نہیں کی, اس بچے کا جرم کیا ہے؟ کہ یہ جملہ کہنا تھا کہ ساری فوج اشقیاء نے رخ پھیر لیا. کہ کیوں؟ کہ کیونکہ بچے نے اپنی خشک زبان نکالی اور ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. کہ جیسے ہی بچے نے ہونٹوں پہ زبان پھیری, لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. کہ اشقیاء تھے, ملعون تھے, لیکن برداشت نہیں کر سک رہے تھے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی, کہا حرملہ اقطع کلام الحسین, حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے. کہ پھر کیسے زبان کو بند کیا؟ کہ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر نکالا, کمان میں رکھا, جب تیر چلانا چاہتا تھا تو تیر گر گیا. اس نے پھر تیر کو اٹھایا, لہو ثلاث شعب, جس کے 3 شعبے تھے, 3 منہ والا تیر تھا. جب تیسری مرتبہ تیر رکھا تو حرملہ نے جب تیسری مرتبہ تیر کو کمان میں رکھا, عمر سعد نے پوچھا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس فوج میں سب سے پتھر دل کون ہے, میں تیرا نام لیتا. کیا بات ہے, تو ایک بچے کو تیر نہیں مار سکتا؟ تو ایک مرتبہ ابو خلیق کہتا ہے حرملہ نے کہا کہ عمر سعد کوئی مشکل نہیں تیر مارنا, میں تیر مار دیتا, لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک برقع پوش بی بی سامنے آتی ہے, اپنے برقعے کا دامن پھیلاتی ہے, کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے, میرے بچے کے بچے کو نہ مار. اجرکم اللہ.
کہ اس بی بی کو جب بھی دیکھتا ہوں تیر ہاتھ سے چھوٹ جاتا. میں شہادت نہیں پڑھ رہا، بس بھئی میں نے اشارہ کیا، آگے بڑھ گیا، ختم کر دیا میں نے مسائل. لیکن ایک مرتبہ بس میں وہاں پہ کوئی برداشت نہیں کر پا رہا. سنیں گے الفاظ کو. بس میں مجھے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، برداشت نہیں نہ کر رہی بیویاں. میں ایک سوال کروں اپنی ماں بہنوں سے، میں اپنی بیٹیوں سے ایک سوال کروں. آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہے. آپ نے تیر لگتے دیکھا تو نہیں ہے. اب پوچھے اس بی بی سے جو در خیمہ پہ کھڑی تھی. اجرکم اللہ. بس میں آخری جملہ سن لیجئے، اگر دیکھ سکے آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ یہ ہے، تیر بڑا تھا، بچے کا گلا چھوٹا تھا. تیر کا لگنا تھا ذوبہا من الاذن الی الاذن، کان سے کان تک بچے کا گلا چھد گیا. جناب سید الشہداء کے ہاتھوں میں بچے کا خون آیا، زمین پہ بہانا چاہا. روضۃ الشہداء میں ملا حبیب اللہ کاشانی کہتے ہیں زمین سے آواز آئے، حسین یہ خون میرے پہ نہ آئے، ایک قطرہ دانے کا نہ ہوگے گا. اگر یہ خون مجھ پہ آ گیا. حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز ہے، حسین ابن علی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا. اگر حسین کا خون یہاں آیا تو کیا کیا کہ حسین ابن علی نے خون جناب علی اصغر کو ہاتھوں سے لے کے اپنی سفید ریش پہ لگایا کہ پروردگارہ اس حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں گا. اجرکم اللہ. تمام کر دیا میں نے مسائل، بس بھئی میں نے پڑھ دیا، تمام کر دیا. نہ اب آپ میں سننے کی طاقت ہے، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے. آخری جملہ سنیں گے. سید الشہداء چلے، وہ حسین ابن علی جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جناب عباس کے بازو اٹھائے، جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو، لیکن جب جناب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے نا تو 7 مرتبہ آگے جاتے تھے، 7 مرتبہ پیچھے آتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. بس میں ایک مرتبہ 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے. میں نے بہت سوچا. جب جناب مختار نے جملہ سنا نا تو ممبر پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو فوراً کربلا کا رخ کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. پھر پوچھا ابو خلیق کیا بات تھی میرے مولا بار بار آگے جاتے تھے بار بار پیچھے آتے تھے؟ کیوں؟ کہ کیونکہ در خیمہ پہ ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. وہ بی بی بار بار آواز دیتی تھی مولا مجھے بتاؤ میرے اصغر کو پانی پلایا. بس میں برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے کہنے ماتم شروع کرا. آخری 2 جملے سن لیجئے. اب برداشت نہیں کر رہے نا آپ، آخری جملے سن لیجئے. حضرت گرامی میں نے تمام کر دیا. آخری جملے سن لیجئے. ہاتھ جوڑ کے پیش کرتا ہوں، سانس لے لیجئے. مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے بھائی. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. مسلسل رونا جناب زینب کا کام تھا، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام تھا، مسلسل رونا جناب رباب کا کام تھا. بس میں آخری جملے سنیں گے. آئے سید الشہداء واپس. ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا کہ بابا پانی پلا دیا اصغر کو؟ کہ بیٹی ایسا پانی پلایا اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. کر رباب کل جب لاشیں پامال ہوں گے نا، میری آخری حسرت ہے اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. کہ مولا کیا کریں؟ کہ آؤ خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفنا دیں. جناب سید الشہداء نے اپنی تلوار کے نیام سے ایک ننھی سی قبر کھودی. ہر مرثیے میں آئے نا یہ جملے. قبر میں لاشا رکھا، قبر کو بند کر دیا. ایک جملہ کہا کر رباب میرے جد رسول خدا کی سنت ہے قبر پہ پانی ڈالا جاتا. کہ رباب پانی ہوتا تو قبر پہ پانی ڈال دیتے. جناب رباب نے کہا مولا قیامت تک آنسو بہا سکتے ہو. بس میں رونا شروع کیا. سید الشہداء چلے گئے. 11 محرم کا دن نکلا. انہوں نے ایک ایک لاشے کے سر کو قلم کیا، نیزوں پہ بلند کیا. ایک مرتبہ کسی نے آواز دی ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو شہید کیا تھا، ایک سر کم ہے.
کسی ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے کسی کو دفنا دیا تھا، خیمے جل چکے تھے، 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، زمین میں نیزے مارتے جاتے تھے۔ جناب رباب دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے کھڑی تھی، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو نیزہ نکلا اس پہ ایک ننھا سا لاشا تھا،